آج گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، طلاق تک نوبت پہنچ رہی ہے، گھر اجڑ رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے ہم کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کے احکامات کو ہم فراموش کر چکے ہیں۔ جان لیجئے اسلام صرف نماز تک محدود نہیں ہے، اسلام صرف روزے تک محدود نہیں ہے، صرف مسجد مدرسے تک محدود نہیں ہے، صرف صدقہ خیرات تک محدود نہیں ہے۔ ہم جس شریعت کے ماننے والے ہیں اس شریعت کی تعلیمات اخلاقیات کے بارے میں بھی ہے، معاشرت کے بارے میں بھی ہے، کاروبار کے بارے میں بھی ہے، صدقہ اور خیرات کے بارے میں بھی ہے، نماز اور روزے کے بارے میں بھی ہے، امن اور بھائی چارے کے بارے میں بھی ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین کہ کن وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ رشتہ ٹوٹنے کا پہلا سبب یہ ہے کہ رشتہ اس وجہ سے ٹوٹتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن دوسرے کے حقوق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ شوہر اپنے حقوق بیان کرتا ہے، بیوی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے، اولاد اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے، ماں باپ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے، یہاں تک کہ بھائی بھی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے اور دوسرے کا حقوق کا خیال نہیں رکھتی۔ اسلام تو سب کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ اسلام ایثار کا تعلیم دیتا ہے، اسلام ایثار کی تعلیم دیتا ہے۔ ایثار کیا ہے؟ ایثار یہ ہے کہ اپنا حق دبا کر دوسرے کے حق کو پورا کیا جائے، دوسرے کے حق کو پورا کیا جائے۔ ہمارے جماعتی ساتھی جب جماعت میں جاتے ہیں تو جماعت کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کھانا 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک ظلم کا کھانا ہوتا ہے، دوسرا عدل کا کھانا ہوتا ہے اور تیسرا انصاف کا کھانا ہوتا ہے۔ ظلم کا کھانا کیا ہے؟ ظلم کا کھانا یہ ہے کہ 2 آدمی کھانے کے لیے بیٹھے، پلیٹ میں 2 بوٹی ہے، ایک کو گفتگو میں لگا دے اور دونوں بوٹی خود جو ہے کھا جائے، یہ ظلم کا کھانا ہوا۔ اور عدل کا کھانا یہ ہے کہ 2 لوگ کھا رہے ہیں، ایک پلیٹ میں 2 بوٹی ہے، ایک بوٹی اپنی طرف کر لے اور دوسرا بوٹی اپنے ساتھی کے لیے کر لے، یہ انصاف کا کھانا ہے۔ اور ایثار کا کھانا یہ ہے کہ 2 بوٹی پلیٹ کے اندر ہے، 2 ساتھی کھا رہے ہیں، دونوں بوٹی اپنے بھائی کی طرف کر دے اور خود شوربے پر اکتفا کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان پر قربان ہو جانا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں اور مختلف خاندان اور مختلف قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھی۔ آپ کے ہزاروں شاگرد اور صحابہ کرام تھے، آپ کے پاس مساکین اور ضرورت مند بھی آتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی مصروفیات کی باوجود آپ نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، آنے والے غیروں کو اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہیں، یتیموں کے سروں پر ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں۔ اور جب پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیویوں کے پاس آتے ہیں تو بیویوں سے کہتے ہیں کہ کوئی قصہ سناؤ یا میں سناتا ہوں۔ آج فیکٹریوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، مالک کہتا ہے کہ میرے حقوق ادا کرو، مزدور کہتا ہے کہ میرے حقوق ادا کرو، اس طریقے سے لڑائیاں ہوتی ہے، جھگڑے ہوتی ہے، ہڑتالیں ہوتی ہیں اور فیکٹریاں بند ہو جاتی ہے۔ تو رشتہ ٹوٹنے کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، دوسرے کے حقوق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رشتہ ٹوٹنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ گھر کا سرپرست چاہتا ہے کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب میرے مزاج کے مطابق چلے۔ حالانکہ اللہ نے اس کائنات کے اندر رنگا رنگی رکھی ہے، اس کے اندر تنوع ہے، تعدد ہے، اختلاف ہے، سیرت کے اختلاف، صورت کے اختلاف، مزاج کے اختلاف، عادت کے اختلاف، اور پھر انسانوں کے اندر بھی اختلاف ہے، آوازیں مختلف ہیں، عادتیں مختلف ہیں، لہجے مختلف ہیں، کوئی لمبا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی ناٹا ہے۔ آپ دنیا کے اندر سب سے مستند جو دستخط ہوتا ہے وہ انگوٹھے کا دستخط ہوتا ہے۔ اس انگوٹھے کے اندر لاکھوں لکیریں موجود ہیں لیکن سب مختلف ہے، کسی کا انگوٹھا کسی سے ملتا نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، اختلاف ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اختلاف تو صحابہ کے درمیان میں بھی تھا، انبیاء کرام علیہم السلام کے مزاج میں بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، ایک قبطی کو ایک مکہ مارا اور وہیں پر ختم ہو گیا۔ اپنے بھائی کی داڑھی سختی سے پکڑی
جس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام نے صفائی دی کہ ہم نے قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا لیکن قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بنسبت جمالی تھے۔ وہ ان کا قول ہے کہ اگر کوئی میرے داہنے گال پر مارتا ہے تو میں بایاں گال بھی بڑھا دوں گا۔ صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب تھے، نرم مزاج تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی تھے۔ جب بدر کے قیدی آپ کے پاس آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ انہیں آزاد کر دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، اور قتل اس طرح کیے جائے کہ آپ اپنے رشتہ دار کو قتل کریں گے اور میں اپنے رشتہ داروں کو قتل کروں گا۔ تو اختلاف کا ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ گھر کا جو سرپرست ہے، اور خاص طور سے شوہروں کے اندر یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر اور انسانوں کے اندر اختلاف رکھا ہے، مزاج کا اختلاف، لہجے کا اختلاف، تو پھر ان سب اختلاف کے باوجود یہ سوچنا کہ سب میرے مزاج کے مطابق چلے، یہ اور زیادہ انتشار پیدا کرے گا۔ کوئی بات اگر مزاج کے خلاف آتی ہے تو اس پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور صبر کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابرین قیامت کے دن ایک کثیر تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے اجر کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور رشتہ ٹوٹنے کا ایک تیسرا سبب یہ ہے، رشتہ ٹوٹنا کا جو تیسرا سبب ہے وہ ہے برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے۔ ہر شخص کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے، ہر شخص کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے اس زمانے کے اندر، اور چھوٹی سی بات پر برسوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ 40 سال 50 سال کے میاں بیوی ہو گئے ہیں اور تھوڑی سی رنجش ہوئی، طلاق کی نوبت آ گئی، بچے جوان ہو گئے ہیں، اب ایسے وقت میں طلاق کی نوبت آ رہی ہے۔ صبر کا مادہ ختم ہو گیا ہے۔ اس پر میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ سورہ مجادلہ کے شان نزول میں علماء نے بیان فرمایا کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ واقعہ ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو یہ کہہ کر کے پکارا کہ تم میری ماں کی طرح ہو۔ اب وہ عورت پریشان ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اور کوئی شخص اپنی بیوی کو یا اپنے بہن کو کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہے، تو اس وقت کے اعتبار سے حکم یہی تھا کہ وہ عورت طلاق والی ہو گئی، طلاق واقع ہو گئی، شوہر سے جدا ہو گئی، جس کو زہار کہتے ہیں، اور پوری تفصیل سورہ مجادلہ کے اندر 28ویں پارے کے اندر اس کے بارے میں موجود ہے۔ تو وہ عورت بیچاری پریشان ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا حکم ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلاق واقع ہو گئی، جدائیگی ہو گئی۔ اب وہ عورت پریشان ہو گئی، بیچاری پریشان ہو کر کے کہنے لگے کہ اس عمر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اگر یہ مجھ سے دور ہو جائیں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے، شوہر سے دور ہو جائیں گے تو کھانے کے لیے ترسیں گے۔ اللہ رب العزت اس کی یہ بات سن رہے تھے، اور بڑے محبت بھرے انداز میں اللہ نے پوری سورہ اس عورت کے سلسلے میں نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لیا جو اپنے شوہر سے جھگڑ رہی تھی، یہ محبت کا ذکر کر رہی تھی، اور قرآن نے جھگڑنے کا جملہ استعمال کیا ہے۔ بہرکیف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ خاتون میرے حجرہ مبارکہ میں میرے آقا سے باتیں کر رہی تھی اور شکایتیں کر رہی تھی، اور میں نے اس کی باتیں نہیں سنی، لیکن ساتوں آسمان پر میرے اللہ نے اس کی بات سن لی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج رشتے ختم ہو رہے ہیں، طلاق کی نوبت آ رہی ہے، خلا واقع ہو رہے ہیں۔